السلام علیکم ناظرین جتنے بھی نفسیاتی اور سماجی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اوور آل ہمارے معاشرے میں ذہنی دباؤ، ٹینشن، ڈپریشن یا اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ خوش رہنے والے ممالک کی جب فہرستیں جاری ہوتی ہیں تو بہت سارے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جو بڑے نام رکھتے ہیں اپنی اکانومی کے حوالے سے یا اپنی اصلاحات کے حوالے سے، وہ کہیں بہت نیچے نظر آتے ہیں۔ جو خوشی کا انڈیکس ہے وہ بھی ہمارے معاشروں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ انسان خوش رہنا کیوں بھول گیا؟ انسان ہنسنا کیوں بھول گیا؟ یہ آج کا سوال ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احسان حقانی صاحب، ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں۔ گفتگو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ احسان صاحب ہمارے پروگرام میں وقت دینے کا۔ جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں بیماریوں کی تو اب ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا انسان بی پی کا مریض ہے، ہر دوسرا انسان شوگر کا مریض ہے، ہر دوسرے انسان کو ڈپریشن لاحق ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم اگر ان کے علاج کی طرف جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہنسیے، خوش رہیے، آپ کی یہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے اپنے ہنسنے کو اتنا محدود، اتنا کم کیوں کر دیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں، ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا پیارا جواب ہوتا ہے۔ بہت سی شکایتوں کے جواب میں آپ مسکرائیں تو ماحول بدل جاتا ہے۔ سڑک پہ آپ جا رہے ہیں، گاڑی سڑک پہ ہم لوگ بڑے غصے میں ہوتے ہیں، آپ نے کوئی غلطی کی یا دوسرے کسی نے غلطی کی اور وہ آپ کی طرف اس طرح گور کے دیکھتا ہے، آپ اس سے زیادہ گور کے دیکھتے ہیں۔ ان دونوں میں ایک بندہ جو ہے نا وہ ایک سمائل دے اور معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں مردان میں، ایک بہت بڑا ایک برج کے اوپر ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے مسکرائیے۔ آپ مردان پہنچ گئے تو اگر آپ کو مسکرانے کی قدر و قیمت کا پتہ ہے، اس کی اہمیت کا، دیکھیں فزیکلی جسمانی طور پر اس کے فوائد ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کے جسم کے پتہ نہیں 72 سے زیادہ نروز ہیں، پٹے ہیں جسم میں، وہ کھینچ جاتے ہیں اور آپ کا جسم ایک ایسا محلول اور ایک ایسا تیزاب اس میں بننا شروع ہوتا ہے، میں آسان الفاظ کی استعمال کرتے ہوئے، جو آپ کے پورے جسم کے لیے، وہ شوگر کے لیے، یعنی بہت سی بیماریوں کے لیے، جس طرح فصل کو پانی چاہیے ہوتا ہے، اس طرح بہت سی بیماریوں کو جو چیز چاہیے وہ غصے کے دوران آپ کے جسم میں پیدا ہوتا ہے، اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو غصہ جب آپ کرتے ہیں، آپ کے مسلز اور آپ کے پٹے، آپ کے جسم میں ایک تناؤ اور تشنج کی کیفیت ہوتی ہے۔ جبکہ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے پورے جسم میں آپ کے صرف 2 مسلز جو ہے نا، 2 پٹے شاید یہ ہو چہرے کے، وہ، اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے جسم میں جو اثر پیدا ہوتا ہے، پازیٹیو ریز۔ ایک ٹیچر جب کلاس میں داخل ہوتا ہے، وہ ذرا چیک کریں اگر کوئی ٹیچرز اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خونخوار موڈ میں داخل ہو، تمام بچے جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں فوری طور پر۔ اور ایک ٹیچر، اور پھر وہ اس خونخوار موڈ کو ریلیز کرے ایک مسکراہٹ کے ذریعے، پورے کلاس کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں مسکراہٹ، ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ یہ جو مسکرانا ہے، کہتے ہیں آپ کی جسم کو پتہ نہیں کہ آپ سچ میں مسکرا رہے ہیں یا صرف ظاہری طور پر مسکرا رہے ہیں، اس لیے آپ مسکرائیے، آپ کے جسم پر اس کے بہت اچھے طبی اثرات ہیں۔ تو اگر ہمیں مسکراہٹ کی ان فوائد کا پتہ ہو تو پھر ہم تسلیم کریں گے کہ ایک تبسم ہزار شکووں کا کتنا پیارا جواب ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اچھا احسان صاحب، جس وجہ سے آج کا ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ وجہ تھوڑی سی مختلف تھی، جس کی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ یہ پروگرام کریں۔ ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، ایک ہمارا سادہ جو نظام زندگی تھا، کچے گھر تھے لیکن آزادی تھی، آپ ہنس سکتے تھے، آپ اپنی مرضی سے بول سکتے تھے۔ ہم جوں بہت سفسٹیکیٹڈ ہونا شروع ہوئے، ہم وہ کیا کہنا چاہیے، کرتے اور وہ جو ہمارا ایک دیسی لباس ہے اس سے نکلے، اور کوٹ پینٹ اور ٹائی جو آج آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہاں تک جب ہم پہنچے تو اس کے پھر اپنے تقاضے آگے، آپ نے اتنا مسکرا سکتے ہیں، آپ ہنسنا چاہیں بھی تو آپ ہنس نہیں سکتے، جی آپ فلاں جگہ بیٹھے ہیں اور یہ بڑی سفسٹیکیٹڈ جگہ۔ ہم نے اپنے ہنسنے پہ اتنی پابندیاں کیوں لگا دی نہیں، ہیں؟ پابندی تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہر چیز کے کچھ اصول تو ہوتے ہیں۔ وہ مشہور قول ہے نا کہ دیر از نو
freedom without law. لا کیا ہے؟ پابندی ہے، قانون. اور آزادی کا کوئی تصور بغیر قانون کی پابندی کے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ہر جگہ ہنسنا، وہ کیا کہتے ہیں، اس میں اس بارے میں بھی شاعر نے کہا ہے کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. رونا بھی صحت کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں ایک راز رکھا ہوا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے مسائل رونے سے اور آنسو بہانے سے حل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آنسوؤں کو بہت پسند فرماتے ہیں. اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں ٹپکا ہوا ایک آنسو، اس کی جتنی قیمت ہے اس کا اندازہ اس دنیا میں لگانا بہت مشکل ہے. ہمیں اپنے پیغمبر کی بات پہ بھروسہ کرنا ہوگا. جب انہوں نے کہا کہ اس کا بہت بڑی قیمت ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی یاد میں ٹپکے ہوئے آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے. اس کے علاوہ مسکرانا جو ہے، ہر چیز، کوئی بھی اچھی چیز، کھانا بہت ضروری ہے جسم کے لیے، لیکن اگر بندہ ہر وقت کھائے اور ہر جگہ کھائے تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ مسکراہٹ کے لیے اگر آپ اس کا صحیح استعمال سیکھیں تو اس سے بند دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. مسکراہٹ علی بابا کا وہ کھل جا سم سم والا منتر ہے کہ آپ اس کو پھینکے بندے پر، وہ فوراً آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی آپ محبت کے میں، اثر آپ کے میں آ اثر جاتا میں ہے، آ جائے. آپ کے اثر میں آ جاتا ہے. لیکن احسان صاحب، ہم نے اپنے کہکوں کا مسکرانا تو ٹھیک، وہ تو ہم اپنی بہت ساری کاروباری مسکراہٹیں بھی ہماری ہوتی ہیں، بہت ساری ہمارے سوشل ایک چہرہ بھی ہوتا ہے. ہم نے اپنے کہکوں کا گلا کیوں گھونٹ دیا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نہیں، آپ کی بہت سے سوالات سے مجھے اختلاف ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ پہلے جب کچے گھر تھے اور تو زیادہ خوش تھے، شاید لوگ اس سے زیادہ خوش ہیں. پہلے کھانا اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا کہ اب ہے. ٹھیک ہے کہ اس دور کی کچھ مزے اس دور کے تھے جو اب نہیں ہیں، لیکن اس دور کے کچھ مزے ہیں جو اس دور میں نہیں تھے. بہت سی چیزیں ہیں. لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہاں، ہیں انجوائمنٹ، جیسے آپ نے موبائل کی طرف اشارہ کیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ موبائل بھی اٹ سیلف ایک ڈپریشن کریٹ کرنے کا بڑا ذریعہ ہے؟ اگر غلط استعمال کریں تو بالکل. اگر صحیح استعمال کریں تو یہ آپ کا استاد ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر ہے، یہ آپ کا دوست ہے. آپ اپنا فارغ وقت اس کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ کسی بھی چیز کا ایک حد سے زیادہ بڑھنا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ حد کے قریب مت جاؤ، حد کے ذرا اندر رہو. تو اگر آپ حد تک پہنچتے ہیں اور حد کو کراس کرتے ہیں تو پھر اس سے آگے پھر تو ڈپریشن بھی ہے، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے. اچھا احسان صاحب، جیسے ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ تب ہم زیادہ ریلیکس تھے، اب ہم جتنے ماڈرنائزڈ اور سفسٹیکیٹڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم اتنا جو ہے، حالانکہ میرا نظریہ یہی ہے کہ شاید ہم اس سادگی سے جوں نکلتے چلے جا رہے ہیں. تب شاید ہماری ضرورت جو ہے صرف 2 وقت کا کھانا یا 2 اگر عام سے جوڑے تھے تو وہ ہو گئے ہیں. اب ہم ایک ریس میں لگ گئے ہیں کہ اس نے اگر 200 کا سوٹ پہنا ہے تو میں نے 400 کا پہننا ہے، اس کے پاس اگر چھوٹی گاڑی ہے میرے پاس. ہم اس ریس میں کہیں نہ کہیں لگتے چلے جا رہے ہیں. خیر، اس کو اگر ہم ایک طرف بھی رکھتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن کے لیول، انزائٹی کے لیول بہت چھوٹے بچوں میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ ڈپریشن کے مریض ہونے شروع ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ الحمدللہ پاکستانی جو ہے نا، خوشیوں کے انڈیکس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، تو ہمارے پڑوس کے جتنے ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ پاکستانی ہیں. افغانستان سے ہم زیادہ خوش ہیں تو شاید وہاں پہ حالات خراب ہیں، لیکن انڈیا کے لوگوں سے ہم زیادہ خوش ہیں. اور ایون چائنا کی فی کس آمدنی پاکستانیوں سے بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ خوشی کا تعلق مال و دولت اور دنیاوی اسباب سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی سمجھ بوجھ سے ہے اور آپ کے دل سے ہے. بچوں میں انزائٹی، یہ بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. اس کا ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے، موبائل کا بہت زیادہ استعمال، اسکرین کا بہت زیادہ استعمال، ورچوئل ورلڈ میں زیادہ رہنا اور ریئل ورلڈ سے دور رہنا، یہ ہماری ڈپریشن کا، بچوں میں چڑچڑے پن کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. آپ یہ موبائل اگر بچے سے لیتے ہیں تو وہ بے پناہ چڑچڑے پن کا اظہار کرتا ہے، وہ چیزوں کو توڑنے لگتا ہے، وہ بغاوت بھی کرتا ہے، لیکن وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ اس کے ذریعے اس کو بالکل سدائے ہوئے گھوڑے کی طرح جہاں مرضی وہ لے جا سکتے ہیں. آپ اس کی تھوڑی سی ابتدا میں شاید سختی کی ضرورت ہو، لیکن آپ کہیں کہ بھائی آپ نے تلاوت کرنی ہے، آپ نے جنرل اسٹڈی کرنی ہے، اپنی کتاب پڑھنی ہے، آپ نے پلے گراؤنڈ بھی جانا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، اگر یہ 6 کام چیک لسٹ میں صحیح ہو گئے تو شام کو آپ
آپ کو 1 گھنٹے کے لیے میں موبائل دوں گا. اگر آپ نے اچھا دن گزارے تو 2 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے دن کیسے گزارا ہے. دیکھیے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اور اگر ہم خوش نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے کہ جوڑا اس طرح ہونا چاہیے, تو یہ پھر ہمارا قصور ہے, یہ اس دور کا قصور تو نہیں ہوا. دور نے تو ہمیں بڑے جوڑے دیے ہیں, بڑے مطلب کہ سہولت دیے ہیں, لیکن اگر ہم حاصل دستیاب سہولت پہ راضی نہیں ہیں اور اس سہولت کو ترستے ہیں جو ہم نہیں ہیں, تو پھر ترستے رہیں. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے جو کچھ ہمارے پاس ہے. شکر ایک رویے کا نام ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے. اگر آپ شکر گزار ہیں, آپ کے پروگرام کا وقت بہت کم ہے, ورنہ میں بتاتا کہ جس طرح ایک ادیب نے ایک مضمون لکھا کہ میرا پچھلا سال بہت خراب گزرا, میرے بچے نے بہت ڈیڈلی ایکسیڈنٹ کیا, کار کا بیڑا غرق ہو گیا, میں نے گردوں کا آپریشن کیا جس کی وجہ سے اتنے میرے خرچے ہو گئے, میرا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. اس کی بیگم نے کہا کہ آپ اس طرح بھی لکھ سکتے تھے کہ اس سال میرا بچہ ایک ڈیڈلی ایکسیڈنٹ میں اس کی جان بچ گئی, کتنا اچھا سال تھا. گردوں کی تکلیف سے سال ہر سال میں رو رہا تھا, اس سال میں نے اس کی آپریشن کیا, سرجری کی, اور میں اس سے میری جان چھوٹ گئی, میرا یہ ہوا. تو دیکھیں شکر کو میں نے کہا نقطۂ کہ نظر کی بات یہ ہے. نقطۂ نظر ہے, یہ لائف سٹائل ہے, اور یہ کرنے سے سیکھنے سے آتا ہے. صحیح. اچھا احسان صاحب, پھر کیا وجہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات ہوتی ہے, تو پھر پوری دنیا میں لافٹر کلبز کا ایک جو فیشن ہے وہ بہت آنا شروع ہو گیا ہے. لافٹر تھیراپی کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہیں اکٹھے ہوں اور وہ بلا وجہ کسی بھی وجہ کے بغیر ہنسیں, کیونکہ ہنسنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہماری جو روٹین لائف ہے وہ اتنی ایک مشینی لائف ہو چکی ہے کہ اس میں ہمیں ہنسنے کا موقع نہیں ملتا ہے, یا اس طرح سے کہکے لگانے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو اب آپ ایک کلب میں آئیں یا آپ اس سے ایک تھیراپی کی طرف جائیں چاہ گیا, تو پھر اس کی وجہ کیا بنی؟ ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھنا جو ہے نا, اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آتا ہے تعلیم کے ساتھ, تربیت کا. ہماری وہ تربیت نہیں ہے. ابھی اگر میں رات چلتے ہوئے جو گیٹ پہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے مسکراتا ہوں تو وہ سوچے گا کہ پتہ نہیں یہ بندے پاگل کو ہو گیا, کیا ہو گیا ہے. تو بچہ, اس کی بھی ٹریننگ نہیں ہے, ہماری بھی نہیں ہے. تو مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنا چاہیے. جس طرح دوستوں کی محفلوں میں ہم لوگ ہنسنا شروع ہوتے ہیں, ایک بندہ ہنستا ہے تو دوسرا بلا وجہ ہنسنے لگتا ہے. تو اپنی خوشیوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. ایک ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک دیندار اور اچھے مسلمان کو شیر کی طرح ہونا چاہیے. تو مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے جانداروں میں صرف انسان کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ مسکرانا جانتا ہے. شیر مسکرانا نہیں جانتا, پرندے مسکرانا نہیں جانتے. تو یہ جو مسکراہٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا ہے, یہ اشرف المخلوقات ہونے کی علامت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کسی کو اتنا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہوئے رہتے تھے. ہمیشہ ان کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ تمہارے چہرے پر تبسم اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہے. جب اپنے بھائی سے ملتے وقت, حدیث کے الفاظ میں بتاؤں, لا تحتقرن من المعروف, نیکی کے کاموں میں کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھو, اگر وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے وقت مسکرانا کیوں نہ ہو. یہ ایک حدیث ہے. یہ ایک اور حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ملتے وقت مسکرانا صدقہ ہے. بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں ہے, بھائی سے مراد ہے کوئی بھی انسان جس کا آپ سے واسطہ پڑتا ہے. کوئی بندہ میرے دروازے پہ آتا ہے اور میں اس طرح پریشان ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں اب یہ کیا ہوگا, موڈ خراب کرتا ہوں, یہ ایک رویہ ہے. لیکن سنت رویہ کیا ہے کہ وہ بندہ آپ کے پاس آیا, ملاقات, آپ مسکرائیں. مسکراہٹ صدقہ ہے, مسکراہٹ سنت رسول ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس کی دینی اہمیت بھی ہے, اس کی طبی اہمیت ہے. اور پھر بھی کیوں ہم نہیں مسکراتے, پھر بھی ہم کیوں ہنستے نہیں ہیں, اس کی وجہ ہے کہ ہماری ٹریننگ میں کمی ہے, ہماری تعلیم میں کمی. اچھا احسان صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہم نے اوور آل, اگر ہم ایک طرف تو چلیں لافٹر کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ چلیں اس کے کچھ اصول بھی ہونے چاہیے. آپ اپنے آفس میں بیٹھ کے کہکا نہیں لگا سکتے جی آپ کے آفس کے ڈیکورم کے خلاف ہے. حالانکہ میرا کہنا یہ ہے کہ مطلب آپ کو خوش بھی رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو کتنا بھی, لیکن بہرحال چلیں کسی حد تک اگر آپ کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے, ہم اپنے غصے کو, اپنے دکھوں کو, اپنی خوشیوں کو, اوور آل تمام جذبوں کو ہم کہیں نہ کہیں چھپانا یا اس کو فیبریکیٹ کرنا شروع ہو چکے ہیں. ہم ایکسپریس کرنا ختم کر دیا ہے.
کیا یہ ایک درست رویہ ہے؟ بالکل نہیں، بالکل درست رویہ نہیں ہے. اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. میں پھر اس طرف جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے اس کا تذکرہ کرو، یعنی اس کو چھپاؤ مت کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اچھے کپڑے پہنوں لوگ مجھے مالدار سمجھیں گے، مجھے نظر لگ جائے گی، مجھ سے قرض مانگیں گے، پتہ نہیں میرے لیے کیا مسائل پیدا ہوں گے. اللہ پہ بھروسہ کریں، اس نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ حفیظ ہے، وہ حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں. جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا اظہار کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. شکر کے 101 طریقے ہیں، ان طریقوں کو سیکھیں اور لرننگ کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں. یار یہ جن لوگوں کو ہم دوزخی سمجھتے ہیں وہ تو اپنے والدین سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے بہت پسند ہو، جب الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئی لو یو. اپنے بیٹے سے ملتے ہیں یہی بات کہتے ہیں، اپنی بہن سے، اپنے بچوں سے. ہم کیوں نہیں؟ جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ خوشخبری سنانے میں جلدی کرو. آپ کے پاس اچھی خبر ہے فوراً سناؤ، بری خبر ہے تو رک جاؤ. اور اپنے والدین کو اچھی خبر جلد سناؤ اور بری خبر ان کو سناؤ ہی نہیں جس سے وہ پریشان ہوتے ہیں. اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے کہ فلاں صحابی تم مجھے بہت پسند ہو، اور صحابہ بھی یا رسول اللہ آپ مجھے بہت پسند ہیں. اور وہ اس چیز کو انکریج کرتے تھے، اس کے حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ آپ کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی بھائی پسند، کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم نے اس کو بتایا ہے کہ تم مجھے بہت پسند ہو کیونکہ تم اچھے آدمی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو کیوں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سب سے پہلے اس کو بتاؤ جو محبت کا دیا آپ کے دل میں روشن ہے. ویسے تو یہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اور جو بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اگر آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو میں اچھا لگتا ہوں یا برا لگتا ہوں، اپنے دل میں دیکھیں کہ آپ کو وہ آدمی کیسا لگتا ہے. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے ڈیفینیٹلی اس کو بھی آپ اچھے لگتے ہو. ہم راستے میں دیکھتے ہیں نا ایک آدمی روز گزرتا ہے، ہماری کوئی الیکس الیک نہیں ہے لیکن وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی مجھے دیکھتا ہے، مجھے نوٹ کیا ہے، اور میں بھی اس کو اچھا لگتا ہوں. لیکن احسان صاحب کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے سوسائٹی میں ایسے رول سیٹ کر لیے ہیں جہاں آپ رونے کو برا سمجھتے ہیں، جہاں آپ ہنسنے کو برا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف ہے آپ اس کو برا سمجھنا ہم نے یہ بیریئرز کہیں نہ کہیں خود سیٹ کیے ہیں. ہم نے اس کو اپنا جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم نے کچھ ٹیبوز ان کے اوپر فکس کر دیے ہیں. اچھا مرد رو رہا ہے یہ بڑی بری بات ہے، اچھا اگر آپ آفس میں کہکا لگا رہے ہیں یہ بڑی بری بات ہے. کیا یہ انسانی جبلت کو ایک طرح سے سائیڈ پہ کر کے اپنے جو ہم نے ایک رولز اینڈ پرنسپل سیٹ کیے ہیں، کیا یہ ہمارے ڈپریشن کی وجہ نہیں بن رہے؟ بالکل. اگر ہمارا کنسرن یہ ہو اور ہماری فکر مندی اور تشویش یہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، پھر تو یہ بندہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. خوش رہنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ اس میں یہ بھی کہ آپ کا موبائل مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ تو نہیں کہ میں اٹھا کے خود رکھ لوں کہ کیونکہ مجھے اس سے خوشی ہوگی. اصول کے اندر اور ضوابط کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو ہنسنا اچھا لگتا ہے آپ ہنسیں، آپ کو رونا اچھا لگتا ہے آپ روئیں. اور بلکہ ان دونوں کاموں کے لیے وقت نکالنا چاہیے. جب آنسو بہتے ہیں نا تو دل کا غبار نکلتا ہے اور دل بہت ہلکا محسوس کرتا ہے. اور رونے کے لیے بہترین جگہ یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کے حضور گڑ گڑائے، اپنی غلطیوں کا احساس، اپنی غلطیوں پر ندامت کرتے ہوئے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے چند آنسو بہاؤ اور اپنی اسٹرینتھ کو پھر دیکھو کہ کتنا طاقت آپ کے جسم میں اور آپ کی روح میں آتی ہے. اس طرح آپ نکلو اور جو راستے میں آپ کو وہ لوگ جو آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے، کیونکہ مسکراہٹ صرف ایک ظاہری چیز نہیں ہے، یہ ایک رویے کا نام ہے، یہ ایک کوڈ ہے کہ آپ یہ نرمی کا اظہار ہے. آپ بچے کو دیکھ کے مسکراؤ اور مسکراہٹ کے ساتھ اس کو کوئی جملہ پھینکو اس کی طرف کہ ہائے کہ آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو، آج اتنے اچھے کپڑے پہنے، ارے تمہارے بوٹ زبردست ہیں، تمہاری ٹوپی ایسی. ایک جملہ پھینکے اور مسکرائیں. جو غریب آدمی جو روز دھوپ سینک کا اور لا تعلق بیٹھا ہوتا ہے، السلام علیکم کیا حال ہے، مسکراہٹ دیں، سلام، اچھا جملہ پھینکے.
اور یہ ریٹرن ہوگا آپ کو. چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے یہ ہوا میں نہیں جاتی, یہ اس کا 10 گنا اور اس سے بڑا بدلہ آپ کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اپنے ہر لمحے کا خیال رکھنا چاہیے اور مسکراہٹ کی اہمیت کو سیکھنا چاہیے اور اس کا استعمال آج سے شروع کرنا چاہیے. درست. جب ہم اپنے معاشروں کی بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے ذات کی بات کرتے ہیں, تو اوورآل آج ہر انسان ڈپریشن میں, پریشانیوں میں گھرا ہے. شاید کہیں نہ کہیں وجہ ہمارے اپنے رویے, ہمارے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ ایسے اصول ہیں جو ہمیں فطرت سے دور کر رہے ہیں. خدا نے اگر ہمارے اندر کسی دکھ پہ ایک آنسوؤں کا ذریعہ اس کے اظہار کا رکھا ہے, اگر خدا نے ہمیں خوشی کی صورت میں ایک مسکراہٹ کا تحفہ عطا کیا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہم اس پہ خود پابندیاں لگا کے خود کو ایک ایسے ڈپریشن کی طرف, خود کو ایک ایسے ماحول کی طرف لے کر جا رہے ہیں جہاں پہ پھر ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف جاتے ہیں, جہاں ہمیں لافٹر تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے, جہاں ہمیں لافٹر کلبز کی ضرورت پڑتی ہے. فطرت سے آپ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے, غیر فطری چیزوں کے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے, اتنا ہی آپ شاید اپنے آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. آج کے پروگرام کا مقصد صرف ایک ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کے لیے اس دنیا کے اصول اور ضوابط ضروری ہیں, اتنا ہی آپ کے لیے آپ کی ذات بھی ضروری ہے. خوش رہنا سیکھیے, اپنے غموں کا, اپنی خوشیوں کا, اپنی خواہشوں کا اظہار کرنا سیکھیے, اور اس پہ خود ساختہ جو اصول ہیں انہیں ختم کیجیے. ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ تمام تر دنیا جو کہ ڈیولپڈ ورلڈ میں جب ہم چلے گئے تھے نا, تو ہمیں آرگینک چیزیں بڑی بری لگتی تھیں. ہم دیسی چیزوں کو ایک بڑی جو ہے نا ہمارے لیے ایک سوسائٹی میں وہ ایک ٹیبوز بن چکی ہوئی تھی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اسی دھنیے, اسی پودینے, اسی السی, اسی کلونجی کی طرف واپس جا رہے ہیں. ہم دوبارہ ان آرگینک چیزوں کی طرف واپس جا رہے ہیں جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. تو کہیں نہ کہیں ہماری ہنسی کو, ہمارے آنسوؤں کو, ہمارے جذبات کو بھی انہی رستوں پہ چلنا ہوگا جو قدرت نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں. اسی میں ہماری فلاح ہے, اسی میں ہمارے ڈپریشن کا علاج ہے. تو آئیے ہنسنا شروع کریں. ہنسنا نہیں ہے, جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ کرنا شروع کیجئے. خوش رہیں, مطمئن رہیں, تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.